कौम लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतून अल-फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन इन्नकुम ला तअतून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून फ़अन्जयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल ग़ाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह अल-आराफ के ये 10वें रुकू की इख्तितामी आयात हैं। पिछली आयात में अल्लाह ताला ने कौम समूद का ज़िक्र फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ अल्लाह ताला ने मबूस किया। उन्होंने भी अपनी कौम को यही फरमाया कि मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी अख्तियार करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। और फिर बिल आखिर एक निशानी उन्हें उनकी अपनी फरमाइश पर अल्लाह ताला ने अता की ऊँटनी की शक्ल में, और हिदायत की गई कि देखो इस ऊँटनी को खुला छोड़ दो, जहाँ चाहे चरे फिरे, और बुरी नीयत से इसको हाथ ना लगाना वरना तुम पर अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब आ जाएगा। अब वो कौम पहले तो डरती रही, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद उस ऊँटनी को हलाक कर डाला, और फिर उस कौम पर अल्लाह ताला ने एक ज़लज़ला तारी कर दिया, तहस नहस कर दिया उस कौम को। और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये कहते हुए उस बस्ती से निकल गए थे कि फरमाया जा रहा है कि फतवल्ला अन्हुम वकाला या कौमी, और साले ये कहते हुए उस बस्ती से निकल गया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने अपने रब का पैगाम तो तुम तक पहुंचा दिया था, व नसहतु लकुम, और तुम्हारे साथ मैंने खैर खाही की, कोई कसर नहीं छोड़ी खैर खाही में, वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, लेकिन तुमने नसीहत करने वालों को पसंद ही नहीं किया, अपने लिए नसीहत को पसंद नहीं किया, और अपनी वो ज़िद पूरी कर दी जिस पर तुम तुले हुए थे कि अल्लाह की उस नसीहत को फरामोश कर बैठे जो तुम्हें की गई थी कि उस ऊँटनी को न छेड़ना। अब आगे चौथी कौम का जिक्र आ रहा है, यानी कौम लूत का। इससे पहले 3 कौमों का जिक्र गुजर चुका, कौम नूह, कौम आद और कौम समूद। ये तीनों कौमें अपनी बदआमालियों की वजह से हलाक कर दी गईं। कौम नूह आप जानते हैं कि सैलाब के ज़रिए से कि पानी ऊपर से भी बरसा, नीचे से भी उबला, और वो कौम गर्क कर दी गई। कौम आद जो है, अल्लाह ताला ने उसको हवा के ज़रिए से हलाक कर डाला कि वो हवा 7 रात और 8 दिन उस कौम पर मुसलसल चलती रही, और वो कौम अपने अंजाम को पहुंची। और ये कौम समूद, अल्लाह ताला ने इस पर एक ज़लज़ला तारी कर दिया, उसने उलट पुलट कर दिया, तहोबाला कर दिया इनको। अब ये चौथी कौम है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और इराक था इनका मस्कन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और वो वहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ गए, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र, इनका सफ़र किया, और अपने भतीजे लूत को शर्क़े उर्दन में मुकर्रर किया कि यहाँ तुम अल्लाह के दीन की तबलीग करना। शर्क़े उर्दन जो है ये फ़लस्तीन और इराक के दरमियान इलाका है, शर्क़े उर्दन। और ख़ुद मक्का तशरीफ़ ले आए सफ़र करते हुए, और यहाँ अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया, खाना काबा तामीर किया, और अपने छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को इराक में ही मुकर्रर किया।
تو مختلف علاقوں میں انہوں نے اللہ کے دین کی اشاعت کی، اور ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ 4000 سال انہیں اب تک گزر چکے۔ کس طرح سے وہ گھر آباد ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ جب اس کو تعمیر کیا تھا کہ یا اللہ اس گھر کو آباد رکھنا، اطاعت کرنے سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اس کو آباد رکھنا اور اس کو رزق دینا، جبکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جو بیابان تھی، جہاں پانی بھی نہیں تھا، اس طرح سے وہ بیابان تھی، لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے اس پیغمبر کی دعا کو کس طرح سے قبول کیا کہ ہر وقت وہ وہاں مجمع رہتا ہے لوگوں کا، کبھی خالی نہیں رہتا وہ گھر، یعنی 24 گھنٹے جو ہے اللہ کی اطاعت بندگی ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور کس طرح سے اللہ نے وہاں سے دیکھیں پانی جاری کیا، ایک معجزہ ہے یہ، اور وہ پانی آج تک بند نہیں ہوا۔ اور کس طرح سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بہت بچے تھے، دودھ پینے والے تھے، جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی وہاں پر، جب ماں ان کو لٹا کر وہاں چلی گئی تو وہاں سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور ان کی والدہ نے اس خوف سے کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے اس کے گرد ایک حصار بنا دی اور زمزم فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے رک جا رک جا، یعنی یہ پانی کہیں بہہ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ آج تک وہ پانی بہتا نہیں ہے، جتنا نکال دیں پھر اللہ اس کو اور پورا کر دیتا ہے، لیکن بہنے والا پانی نہیں ہے، اور ایسا تازہ رہتا ہے کہ رکھے گھر میں لا کر برسوں پڑا رہے، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کے ذریعے سے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلُوطًا، اسی طرح سے لوط کو بھی ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، آتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ کیا تم اتنے بے حیا ہو گئے ہو کہ اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا ارتکاب تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اس بے حیائی کو تم نے اختیار کر لیا ہے۔ اور یہ کہ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، مرد کا جوڑا عورت کے ساتھ بنایا ہے، اور مرد اور عورت میں بناوٹ کا اختلاف صرف اس وجہ سے رکھا ہے کہ انسانیت کی بقا رہے، اس سے آگے نسل چلے، باقی ضرورت تو اس کی خواہشات تو پوری ہوئیں گی، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک پاکیزہ طریقہ ہو آگے نسل انسانی کو بڑھانے کا۔ اور انسان اگر اپنی اس خواہش کو، یعنی نفسانی خواہش کو مردوں سے پورا کرے تو یہ بہت بے حیائی ہے، بد کرداری ہے، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ اور اس جرم میں دیکھیں اس قوم کو کیا سزا ملی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بل انتم قوم مسرفون، حضرت لوط نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تم جس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو یہ تم ایسی قوم ہو کہ حد سے تجاوز کر رہے ہو، اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اسے پامال کر رہے ہو۔ وما کان جواب قومہ، اب دیکھیں اس قوم کی ہٹ درمی، یعنی اپنی اس بد کرداری پر اتنی شدید تھی، یعنی قائم تھی اس بد کرداری پر کہ اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یعنی لوط کو دیکھیں کیا جواب دیا، ان قالو، انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے۔ یعنی ایسی نیکی کی تلقین کرنے والے لوگوں کو وہ اپنے اندر برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اتنے بے حیا ہو چکے تھے، کھلے عام یہ کام کرتے تھے اور برا نہیں سمجھتے تھے، دوسروں کو بھی دعوت دیتے تھے، یعنی اس طرح سے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اس بستی سے ان لوگوں کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، یعنی بڑی نیکی کی تلقین کرنے والے پھرتے۔ فانجیناہ واہلہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیا عذاب سے، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ دیکھیں ان کی جو بیوی تھی اس کی ہمدردیاں بھی مجرموں کے ساتھ تھیں، اپنے خامند کے ساتھ نہیں تھیں، لہذا شوہر کا پیغمبر ہونا بھی اس کے کسی کام نہیں آیا اور وہ بھی عذاب سے دو چار کر دی گئی۔
اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا ہے کہ کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہ جانے والیوں میں سے تھی، یعنی حضرت لوط اپنے پیروکاروں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے اور بیوی کو انہی میں چھوڑا جن پر عذاب نازل ہوا، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور کیا عذاب اللہ نے بھیجا؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، بس پھر ہم نے برسا دی ان پر ایک بارش۔ وہ بارش پانی کی بارش نہیں تھی، بلکہ وہ بارش جو تھی پتھروں کی بارش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی، جیسے مکہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو ابرہہ آیا تھا، اللہ نے دیکھے پرندوں کے ذریعے سے کنکروں کی برسات اس پر کر دی، کنکریاں برسا دی، اور ان کنکریوں کے ذریعے سے ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قوم لوط پر ہم نے بارش برسا دی، اور ایسی بارش برسائی کہ کوئی بھی مجرم نہ بچ سکا، پتھروں کی بارش ہلاک کر کے رکھ دی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، یعنی عبرت حاصل کرو۔ اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہوتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رکھو گے تو دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ سرکشی اور بغاوت اختیار کرو گے تو پھر انجام دیکھ لو ان قوموں کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا۔ آگے اگلے رکوع میں ایک اور قوم کا ذکر آئے گا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے انشاءاللہ کل اسے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔